سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ملت اسلامیہ، امت مسلمہ، اہل ایمان، اہل دین، دین پرست، دین سے محبت کرنے والے، مسلمان امت کو اپنا جسم کا حصہ قرار دینے والے، آج ایک کرب کی زندگی میں ہے، ایک تکلیف کی زندگی میں ہے، ایک درد کی زندگی میں ہے اور ایک بے بسی کے عالم میں. جو بھی مسلمان فلسطین اور غزہ کے مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اپنے جسم کا حصہ مانتا ہے جو میرے نبی نے قرار دیا ہے، جو اللہ کے نبی نے جسم کا حصہ قرار دیا ہے، وہ ضرور تکلیف محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. بس اوقات ان بچوں کی حالت دیکھتے ہیں، ان ماؤں کی فریاد سنتے ہیں، ان کے زخم دیتے ہیں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. تکلیف کی یہ کیفیت ہے، یہ درد ہے، لیکن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے مجھ اور آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو قرآن جیسی دولت دی. جب اسے دیکھتے ہیں حوصلہ ملتا ہے، جب قرآن دیکھتے ہیں تو طاقت ملتی ہے، جب قرآن کا نور سامنے آتا ہے تو توانائی آتی ہے، جب قرآن کا سبق پڑھتے ہیں تو صبر اور ہمت بڑھتی ہے. احد کا میدان ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ لہو سے لہو لہان ہو گیا. آپ کا چہرہ اقدس، چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. میرے نبی کا ایک قطرہ خون کا گرنا یہ سینکڑوں مسلمانوں کے خون سے زیادہ بھاری ہے نا، زیادہ قیمتی ہے. آپ کا چہرہ انور خون سے لہولہان ہے، دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، پیارے نبی کے پیارے ساتھیوں کے زخمی اور لاشیں سامنے پڑی ہیں. انسان ہے، غم زدہ ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، درد اندر اٹھتا ہے تو اللہ کی طرف سے حوصلہ ملا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو، کم ہمت نہ ہو بنو، کمزوری نہ دکھاؤ، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے. قرآن
کی اس غذا سے ایمان والا طاقتور ہو جاتا ہے، قرآن کے اس دوا سے ایمان والا حوصلہ مند ہو جاتا ہے۔ غم نہ کھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، سر بلند تم ہی رہو گے۔ باقی جہاں تمہارے پیارے گئے ہیں، جہاں تمہارے پیارے گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ تم انہیں یہ نہ کہو کہ یہ مر گئے، یہ نہ کہو کہ یہ مر گئے، انہیں تو ایسی زندگی ملی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ تم نہ کہو کہ مر گئے ہیں، ان کے گھر اجڑ گئے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، تم یہ نہ کہو کہ یہ مر گئے، انہیں تو ایسی سزا زندگی ملی ہے، کل یہ دنیا کے اپنے دسترخوانوں پہ کھایا کرتے تھے، اب یہ اللہ کے دسترخوانوں پہ کھاتے پیتے ہیں۔ کیا حوصلہ دیتا ہے قرآن، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ارے میرے عزیزو، اس شہادت پر بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے جو ان ظالموں کے ہاتھوں سے شہادت ملی جو نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان یہودیوں کے آباء و اجداد نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ یہ تو ایسی ظالم قوم ہے، ایسا درندہ صفت قوم ہے، قرآن کہتا ہے یہ تو نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو قاتل ہیں، یہ ان کی نسل ہے، یہ ان کی نسل چلی آ رہی ہے۔ لیکن مسلمان، تم اسے خون پہ لت پت دیکھتے ہو اور اس کی زندگی ختم ہوتے تمہیں نظر آتی ہے، حقیقت میں بل احیاء، وہ تو زندہ ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، وہ بڑے خوش ہیں جو انہیں اللہ نے آج دیا۔ کیا حوصلہ ملتا ہے۔ قرآن مجید ایمان والوں کو کیسا حوصلہ مند اور کتنی توانائی کی غذا دیتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ اگر آج تمہیں زخم لگے ہیں تو یہ زخم انہیں بھی لگے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ میاں یہ باری پھیرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ باری پھیرتے رہتے ہیں بین الناس۔ یہ نبی موجود ہے، وہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے باری پھیرتے رہتے ہیں، نبی موجود ہے۔ سارا دنیا کا کفر اکٹھا ہوا، غزوہ احزاب ہے، قرآن نے اس کی تصویر کھینچی اور قرآن نے اس کا نقشہ پیش کیا۔ اِذْ جَاءَتْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ، نبی موجود ہے، اس لشکر میں نبی موجود ہیں۔ خوف کا عالم یہ ہے، خوف کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کلیجہ منہ کو آنے لگا، کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم مسلمان اللہ کے بارے میں عجیب و غریب خیال کرنے لگے، کب آئے گی مدد، کب آئے گی نصرت، کب ملے گی کامیابی، کب آئے گا اللہ کی طرف سے فیصلہ۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ، نبی موجود ہیں، مسلمان میرے نبی کے ساتھ ہیں، یہ کیفیت آئی۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہاں مسلمانوں کو خوب ہلایا گیا اور وہاں منافق کھل کے آئے، کھل کے آئے، کہنے لگے
اتنی بڑی طاقت کو چیلنج کیوں کیا ہے؟ وہاں منافق کھل کے آئے، کہنے لگے اتنی بڑی طاقت کو چیلنج کیوں کیا ہے؟ ہاں، اس موقع پہ آپ کو ذرائع ابلاغ پر منافقین کا ٹولہ بھی نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں اتنی بڑی طاقت سے کو چیلنج کیوں کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے، اللہ معاف فرمائے، گھر میں کوئی ظالم آ جائے، ایک بیٹا کھڑا ہو جائے، اپنی بیٹی اور بہنا کا، اپنی ماں کی عزت آبرو کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو جائے اور جان بھی دے دے، اور دوسرا بیٹا اس ظالم کے ساتھ صلح کر لے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں اور بیٹی اور بہنا کی آبرو لٹتی ہوئی دیکھے، آج دنیا کیا کہتی ہے؟ جو بیٹھا ہوا ہے یہ روشن خیال ہے، اور جس نے اپنی جان قربان کر دی یہ کون ہے؟ یہ شدت پسند ہے، یہ شدت پسند ہے۔ جس نے اپنی بیٹی اور بہنا آبرو کی حفاظت اور تحفظ کے لیے جان دے دی، اور دوسرا دیوس بیٹھا ہوا ہے، بغیرت بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے اس کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت آبرو لوٹی جا رہی ہے، یہ دیوس، یہ روشن خیال۔ 70 سال سے وہاں کا مسلمان اپنے بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھ رہا ہے، بہنوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھ رہا ہے، اپنی بچیوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھ رہا ہے، اور کچھ غیرت مند اٹھے، انہوں نے کہا بس بہت ہو گئی، ہم مسجد اقصی کا تحفظ بھی کریں گے، مسجد اقصی کا تحفظ کریں گے، بیت المقدس کا تحفظ بھی کریں گے، اپنی بیٹی اور بہنوں کا تحفظ بھی کریں گے۔ دو ہی راستے ہیں، اللہ کی نصرت ہو، غلبہ ملے گا، شہادت ملے گی، ناکامی کوئی نہیں، ناکامی کوئی نہیں ہے۔ تو غیرت مند مسلمان ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جب اتنی بڑی آزمائش ایمان والوں پر آئی تو وہاں منافق کھل کے آیا، کہنے لگا اتنی بڑی طاقت کو چیلنج کیسے کیا؟ اور سبحان اللہ، آج کے ان مٹھی بھر مسلمانوں نے دنیا کو سمجھا دیا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، بصیرت قرآن سے لو تو سمجھ میں آئے گی کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں نے کفار کو کیسے شکست دی۔ ان کی انٹیلیجنس دنیا کی نمبر 1 شکست دے دی نا، ان کی عسکری طاقت شکست ایسی ہوئی کہ آج وہ مجبور ہے امریکہ سے، فرانس سے، دنیا کی طاقتوں سے مدد لینے کے لیے، کیسا بری طرح اسے رسوا کیا، اور وہ مسلمان اخلاقی طور پر بھی جیتے، انہوں نے ان کے بچوں کو نہیں مارا، عورتوں پہ ظلم نہیں ڈھایا، انہوں نے شفاخانوں پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے ان قیدیوں کو ویسا رکھا جیسا ہمارا دین کہتا ہے، جیسے ہمارا اسلام کہتا ہے، جیسے ہمارا ایمان کہتا ہے۔ اخلاقی طور پر بھی جیت ہوئی، سفارتی سطح پر بھی جیت ہوئی، ہر وہ شخص چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن متعصب نہیں ہے، آج کہنے پہ مجبور ہوا کہ اسرائیل ظالم ہے۔ تو اور کیسی اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے؟ باقی ایسی جنگیں اب گھنٹوں میں مقابلہ نہیں ہوا کرتا، ایسی جنگیں اب چلتی ہیں یہ تو، لیکن اللہ نے اپنی مدد اور نصرت دکھائی، اور سبحان اللہ وہ ایمان والے ایسے ثابت قدم ہیں، انہیں اللہ کی مدد اور نصرت میں ایسا یقین ہے کہ دشمن کی فوج آگے دوڑ رہی ہے، یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اتنی بڑی طاقت کے باوجود وہ بزدلوں کی طرح، باولے کتے کی طرح اسپتالوں پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ حملہ کرتا ہے، میدان میں نہیں آتا، میدان میں نہیں آتا، نیچے نہیں آتا۔ تو اور کیسی ایمان کی طاقت ہوتی ہے میرے عزیزو، اور کیسی طاقت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب مسلمان زخمی ہوئے اور اپنے پیاروں کو کندھے پہ اٹھایا، شہداء کی لاشیں اٹھائیں، اور ان لاشوں میں حضور علیہ السلام کا چچا بھی تھا، اس کی شہادت بڑی دردناک تھی، بڑی دردناک، اتنی دردناک کہ جسم کے اتنے ٹکڑے کیے گئے کہ پہچان مشکل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے انہیں اعزاز بخشا، انہیں اعزاز بخشا، انہیں مرتبہ دیا کہ حمزہ سید الشہداء، سارے شہیدوں کا سردار ہے۔
ایسے موقع پہ کفار آئے اور اس کفار کے جسے کہیں کہ ابلاغ پیغام پہنچانے والے آئے اور کہنے لگے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہنے لگے کفر ساری طاقت تمہارے خلاف اکٹھی کر رہا ہے، کافر تمہارے خلاف ساری طاقت اکٹھی کر رہا ہے. قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، ان سے ڈر جاؤ. سبحان اللہ. جب ایمان والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے مقابلے میں ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو رہا ہے تو قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطانی ذرائع ابلاغ، شیطانی طاقتیں مسلمانوں کو کافروں کی طاقت سے ڈراتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے شیطانی طاقتیں، شیطانی ذرائع ابلاغ مسلمانوں کو کافروں کی طاقت سے ڈراتی ہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوا، ایمان والو ان سے نہ ڈرو، وخافون، ہاں مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو. تو میرے عزیزو، مسلمان تو ایمان کے سہارے لڑا کرتا ہے، اور وہاں ان کی جائیداد کی لڑائی نہیں، مفادات کی لڑائی نہیں، عہدوں اور منصبوں کی لڑائی نہیں، وہاں عہدوں اور منصبوں کی لڑائی نہیں. ان کے سامنے دونوں راستے تھے، ان کے سامنے دونوں راستے تھے. ایک راستہ غلامیت کا بھی تھا کہ تم خوب ترقی کرو، تم معاشی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے خوب ترقی کرو، لیکن رہو میرے غلام بن کے. یہ راستہ بھی تھا ان کے پاس. اور دوسرا راستہ کیا تھا؟ اگر میری غلامی قبول نہیں تو پھر تمہیں میرے ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا ہم جان کی بازی تو لگا دیں گے لیکن کافر کی غلامی قبول نہیں، کافروں کے تحت زندگی گزارے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کا ارشاد سنایا امت کو، اور قیامت تک کے لیے امت کے پاس اپنے نبی کا یہ پیغام موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یوشک الامم، ایک وقت آئے گا ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتھا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارا کفر اکٹھا ہو کے تمہارے خلاف ایسا اکٹھا ہوگا جیسے بھوکے لوگوں کو کھانے کی طرف بلایا جائے، ایسے تمہارے خلاف گویا کہ تم دسترخوان ہو، ہاں، اور تمہیں اپنے خلاف کفر کو اکٹھا کیا جائے گا. وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی کہ سارا کفر ہمیں کھانے کو دوڑے گا، سارا کفر ہمیں کھانے کو دوڑے گا. وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ حضور علیہ السلام فرمایا نا، تعداد تو بہت ہوگی تمہاری، لیکن انتم غثاء کا غثاء السیل، تم اتنے بے وزن ہو جاؤ گے، تم اتنے بے قیمت ہو جاؤ گے کہ جیسے سیلاب کے اوپر کچرا ہوتا ہے نا، ایسا کچرا بے وزن بے قیمت جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، جدھر پانی کا رخ ادھر وہ کچرا. اس لیے کہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا دبدبا اور رعب ختم ہو جائے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. قالوا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے جو ہمارے 57 ملکوں کے حکمرانوں میں اور سلطنتوں کے اندر یہ وہن بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ اتنی توانائی، اتنی طاقت، اتنے وسائل، اتنے افواج، اتنی عسکری طاقتیں، یہ کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تمہارے اندر جینے کا شوق ہوگا، موت سے نفرت ہوگی، دنیا تمہارے اندر رچ بس جائے گی، تم مردار بن جاؤ گے، مردار، تم زمین پر بوجھ بن جاؤ گے، تم زمین پر بوجھ بن جاؤ گے کہ تم ایسے دنیا پرست ہو، موت سے ایسے خوف زدہ ہو کہ تمہیں خواب میں بھی
خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور سچے نبی نے جو بات سچ کہی ہے آج دنیا میں نظر آ رہی ہے، آج یہ بات آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، کس طریقے سے مسلمان بیٹیاں، بہنیں، مائیں، اور ایک اور چیز نظر آئی، ان فلسطین مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کو آج مغرب کا، یورپ کا، امریکہ کا چہرہ سامنے آیا۔ ہاں، انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، آج اس ظلم نے ان کے چہرے سے یہ نقاب بھی اتار دیا، بلکہ یوں لگتا ہے ان کے ڈکشنری میں تو مسلمان انسان ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے ان کی ڈکشنری میں تو مسلمان انسان ہی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ وہ مسلمان جو ان کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی ڈکشنری میں وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے تو ہر ظلم کا رواج جائز ہے، ہر ناانصافی جائز ہے۔ تو میرے عزیزو، صحیح ذرائع سے ایسے حالات میں سبق لیا کریں، اور وہ نبی کی سیرت ہے، قرآن حدیث قرآن کا نور ہے، قرآن سے ملنے والی بصیرت اور روشنی ہے، ورنہ ذرائع ابلاغ میں بیٹھیں گے، دجالی ہیں، دجال، بے دین ہیں، انہوں نے تو ہمارے معاشرے سے ایمان اٹھا لیا، شرم و حیا ختم کر دیا، دنیا موت کا خوف دلوں میں ڈال دیا، تبھی تو آج بزدلی اور جسے کہیں گے نامردی ہے، تبھی تو یہ حال ہے۔ ان پر اعتماد نہ کرنا، ورنہ تو خوف زدہ رہیں گے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس کی طرف رجوع، اور ان مسلمانوں کے لیے جو پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر، مسجد اقصی میری اور آپ کی بھی ہے، بیت المقدس میرا اور آپ کا بھی قبلہ اول ہے، میرے اور آپ کا بھی قبلہ اول ہے، اور تیسرا حرم ہے۔ اگر آج ہم اس سے بے نیاز ہو گئے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق، کل یہودی اپنے مذہب کے مطابق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم نے حجاز جانا ہے، ہم نے مدینہ جانا ہے، ہم نے بیت اللہ تک پہنچنا ہے، تو بتائیے پھر مسلمان کل کہاں کھڑا، کل پھر کہے گا یہ تو ان کا معاملہ ہے، یہ تو ان کا معاملہ ہے۔ نہ یہ میرے عقیدے کا معاملہ ہے، میرے ایمان کا معاملہ ہے۔ تو میرے عزیزو، تنہائیوں میں اللہ سے مانگی بھی صحیح، اور اپنی سوچ اور فکر کا رخ بھی ٹھیک کرے۔ آج بائیڈن کہتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں، جو شدت پسند ہیں، یہ فلسطین کے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہے، یہ جو شدت پسند مسلمان ہیں، یہ مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہے، کل ان کے سارے غلام بھی یہی کہیں گے۔ آقا نے کہہ دیا نا، آقا نے کہہ دیا، کل ان کے غلام بھی آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے ذرائع ابلاغ پر، یہی کہتے نظر آئیں گے۔ سچ یہ ہے کہ وہاں مسلمان جنہوں نے آج کفر کے مقابلے میں ایمان اور جرت کے ساتھ سامنا کیا ہے، پوری ملت اسلامیہ کا فرض کفایہ اور فرض ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کے قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرمائے، اور اپنے عجائبات کی قدرت کی نشانیاں دکھائے، اور وہاں کی بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی اللہ رب العزت سہولت کی شکلیں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔